اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے آج کی ویڈیو میں ہم کویشچن پڑھیں گے کاروبار کی خصوصیات۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میرے کچھ کولیگز ہیں جو کہ یتیم خانہ کھولنے کے بہت خواہش مند ہیں اور اس کے لیے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اگر آپ نیکی کے اس کام میں اپنی کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا گیا ہے اس پہ جائز کیش کروا سکتے ہیں، یا کوئی بھی کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہے تو آپ یہ کانٹیکٹ نمبر انہیں دے سکتے ہیں۔ کائنڈلی بچے اگر آپ کنٹریبیوشن نہیں بھی کر سکتے تو یہ کانٹیکٹ نمبر ان لوگوں تک ضرور پہنچا سکتے ہیں جو کہ ڈونیشن دینے کی استطاعت رکھتے ہیں، اس کی خواہش مند ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دی ہوئی رقم کسی بھی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا تاکہ مجھے اس سے موٹیویشن ملتی رہے۔ سب سے پہلے ہم بچے کاروبار کا مفہوم پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن اور دین ہم اس کی خصوصیات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو دیکھا جائے کاروبار کا مفہوم کیا ہے۔ کاروبار کے لغوی معنی ہے مصروف ہونا، یعنی ایسے تمام جائز معاشی مشاغل۔ مشاغل کا مطلب ہوتا ہے کام، معاش کا مطلب ہوتا ہے روزگار، یعنی ایسے کام جو ہم کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، جو اشیاء و خدمات کی پیداوار یا اس کی خرید و فروخت سے متعلق ہوں۔ یعنی اگر ہم کوئی چیز بنا رہے ہیں یا خدمات پیش کر رہے ہیں لیکن اس کا بنیادی مقصد جو ہے پیسے کمانا ہے تو پھر یہ کاروبار ہوگا، لیکن اس کا بنیادی مقصد حصول دولت یا منافع کمانا ہو۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کاروبار سے ریلیٹڈ ڈیفینیشن۔ ہم کوئی بھی ایک کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر ہمارے پاس ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، کوئی بھی قانونی سرگرمی جو نفع کمانے کی غرض سے عمل میں لائی جائے اسے کاروبار کہتے ہیں۔ بعض کاروبار کے لیے اجازت نامہ لینا ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ میڈیکل سٹور وغیرہ ہم اگر اوپن کر رہے ہیں تو ہم نے پہلے قانونی سرگرمی مطلب ہم نے اس کی پرمیشن لے رکھی ہے اور اس کا بنیادی مقصد نفع کمانا ہے تو اسے کاروبار کہیں گے۔ اگر بچے ہم نے ایسے کاروبار کے پرمیشن ہی لے رکھی جس کے اوپر ریسٹرکشن تھی کہ پہلے ہم نے اجازت نامہ لینا ہے تو ہم نے نہیں لیا، جیسے کہ اسلحہ سازی کا اگر ہم کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں تو پھر یہ کاروبار بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کاروبار کی خصوصیات۔ کاروبار کی خصوصیات میں پہلی ہے ہمارے پاس اشیاء و خدمات۔ یہاں تو ہم ہمیشہ کاروبار میں کوئی چیز بناتے ہیں اور یہاں خدمات پیش کرتے ہیں، جیسا کہ اگر ہم نے کوئی بھی انڈسٹری کارخانہ اوپن کیا ہوا تو اس کا مطلب ہم اشیاء بنا رہے ہیں۔ ہم اپنے کاروبار کے مطابق، یعنی اگر ہم چھوٹے پیمانے پہ کر رہے ہیں تو اپنے کاروبار کی نوعیت کے حساب سے چیزیں بناتے ہیں یا خدمات پیش کرتے ہیں، یا پھر ہم نے اگر بینک یا بیمہ کمپنی کوئی بھی ایسی چیزیں اوپن کر رکھی ہیں، ایسے ادارے اوپن کر رکھے ہیں تو اس کا مطلب پھر ہم کاروبار جو ہے خدمات کے متعلق کر رہے ہیں، اشیاء کے متعلق کاروبار بالکل بھی نہیں کر رہے۔ اور اگر کوئی چیز بنا رہے ہیں تو پھر ہم اشیاء کے متعلق کاروبار کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے منافع کا حصول۔ یہ بات تو کلیئر ہے، ہم کاروبار یہاں تو چیزیں بناتے ہیں یا خدمات پیش کرتے ہیں لیکن اس کا ہمیشہ بنیادی مقصد ہوتا ہے منافع کا حصول، یعنی پیسے کمانا۔ اگر ہمارے کاروبار کا بنیادی مقصد نفع کمانا نہیں ہے تو پھر وہ کاروبار بھی نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ہے خطرے کا عنصر۔ عنصر کا مطلب ہوتا ہے اندیشہ ہونا۔ یہ بات تو بچے کلیئر ہے کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب بنیادی مقصد نفع کمانا، لیکن اس میں ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اشیاء کا مقابلہ، یعنی جو ہمارے مقابلے میں چیز شخص بنا رہا ہے، جو کمپنی بنا رہی ہے وہ ہم سے زیادہ بیٹر بنا رہی ہے یا اس کی زیادہ فروخت ہو رہی ہے کسی اور وجہ سے۔ اس کے علاوہ فیشن میں تبدیلی، اشیاء کا خراب یا چوری ہو جانا، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہمیں کاروبار میں نقصان اٹھانا بھی پڑ سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے تنظیم۔ ہم اس پورے کویشچن کو بہت آسانی سے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں کیا کیا خصوصیات ہوں گی، تو آپ خود کو میری جگہ رکھ لو گے، بہت آسانی سے چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ تنظیم، اس کو انتظامیہ بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا شخص یا ادارہ جو پورے کاروبار کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب اگر ہم اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، ہم سارے کاروبار کو کنٹرول کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم کیا کر رہے ہیں؟ کاروبار کے تمام امور میں تعلق پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہی لکھا ہوا ہے کاروبار کے تمام امور اور عوامل میں ربط پیدا کرنا، یعنی تعلق پیدا کرنا۔ امور کا مطلب ہوتا ہے کاموں میں، اور انہیں زیادہ سے زیادہ منافع بخش اور کارآمد بنانا اچھی تنظیم کا مرہون منت ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہم نے کاروبار شروع کیا تو ہم نے کیا کچھ کیا، یعنی کاروبار میں سب سے پہلے سرمایہ لگایا۔ سرمایہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ساری چیزیں جو کاروبار شروع کرنے کے لیے ہم شروع میں لگاتے ہیں، جیسے کہ کیش، بلڈنگ، فرنیچر وغیرہ، ہم نے سرمایہ لگایا۔ اس کے علاوہ مزدور یعنی محنت استعمال کی۔ خام مال، خام مال کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو بنانے کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں، یعنی جو چیز بنا رہے ہیں اس کے لیے بنانے کے لیے جو بھی چیزیں درکار ہوں گی اسے کہیں گے خام مال۔ اس کے علاوہ ہم نے مشینری استعمال کی، معیاری پیداوار، اچھی چیز بنائی، اس کو بنا کے بازار میں فروخت کیا اور اس سے منافع کمایا۔
تو بیسیکلی جو تنظیم ہے وہ اس طریقہ کار سے کام کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے سرمایہ۔ سرمایہ کو کسی بھی کاروبار میں وہ حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں خون کو ہے، کیونکہ اگر بچے ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، یعنی ہمیں کاروبار شروع کرنے کے لیے جو بھی چیزیں درکار ہے وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر ہم محض تصوراتی باتیں کر رہے ہیں، وہ کاروبار ابھی ہم نے اسٹارٹ بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے سرمایہ کو جو ہے کاروبار میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ نیکسٹ ہے روزگار۔ جب ہم کوئی کاروبار شروع کریں گے، یعنی کاروبار کر رہے ہیں، اس کا مطلب نہ صرف ہمیں روزگار مل رہا ہے بلکہ ہمارے انڈر جتنے بھی مزدور ملازمین کام کر رہے ہیں ان ساروں کو بھی اس سے روزگار مل رہا ہے۔ نیکسٹ ہے لین دین میں باقاعدگی۔ جو بھی ہم کاروبار کر رہے ہیں اس میں لین دین میں باقاعدگی ہو، یعنی اس کی یہاں پر بڑی اچھی اگزامپل لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بھی طلبہ علم جو ہے اپنی کتابوں کو فروخت کر دیتا ہے تو وہ کاروبار نہیں ہے، لیکن اگر وہی کام وہ جب اس کے پاس ایکسٹرا وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، تو وہ کسی بھی جو ہے کتاب دکان اس نے کھولی ہوئی ہے کتابوں کی، وہاں پر کتابوں کی خرید و فروخت کرتا ہے تو پھر وہ کاروبار ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی چیز جو ہے روزانہ کے حساب سے چیزوں کی لین دین یعنی خرید و فروخت نہیں کر رہے تو پھر وہ کاروبار بالکل بھی نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ہے پیدائشی افادہ۔ افادہ کا مطلب ہوتا ہے خواہش، یعنی جو ہم چیز بنا رہے ہیں، دیکھا جائے تو بچے گاہک یعنی جو شخص ہماری چیز استعمال کر رہا ہے وہ ہمیشہ جو چیز خریدتا ہے اس میں خریدتا ہے یعنی اس کی طلب کرتا ہے تو اس میں دو چیزیں دیکھتا ہے۔ پہلی وہ دیکھتا ہے خواہش، یعنی اگر ہمارا گاہک جب بھی کوئی چیز خرید رہا ہے، ہم خود کو فرض کرتے ہیں جب ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کیا مجھے یہ خریدنی چاہیے، مطلب خواہش دیکھتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کیا میرے پاس پیسے ہیں یعنی قوت خرید ہے، تو پھر ہم اس چیز کو خریدتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم کوشش کریں کاروبار میں جو بھی چیز بنائیں اس کے اندر افادہ ہو، یعنی گاہک کو دیکھ کے لگنا چاہیے کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ چیز خرید لینی چاہیے۔ اس چیز میں کسی انسانی خواہش کو پورا کرنے کی خوبی، وصف یا قوت ہونی چاہیے۔ قیمت کی وصولی۔ قیمت کی وصولی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چیز فروخت کریں یا اشیاء یا خدمات جو بھی چیز فروخت کر رہے ہیں ہم اس کے بدلے میں پیسے وصول کریں۔ یعنی اس کی بڑی اچھی اگزامپل ہے جیسا کہ ہماری مدر کھانا بناتی ہیں تو وہ کاروبار نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے بدلے میں قیمت وصول نہیں کرتی ہیں، لیکن اگر ہم نے کوئی بھی ہوٹل وغیرہ اوپن کیا ہوا ہے وہاں پہ وہ کھانا بنا کے فروخت کرتی ہیں تو پھر وہ کاروبار ہے کیونکہ وہ اس کے پیسے وصول کر رہی ہیں۔ نیکسٹ ہے جائز منافع۔ کوشش کریں کہ اپنے گاہک سے جائز منافع حاصل کریں، یعنی نہ ہی بہت کم ہو جس سے ہمیں نقصان ہو اور نہ ہی بہت زیادہ ہو جس سے گاہک دوبارہ ہم سے وہ چیز خریدنے ہی نہیں آئے۔ نیکسٹ ہے تبادلہ خیالات۔ تبادلے کا مطلب ہوتا ہے لین دین، یعنی خیالات کا لین دین کیا جائے تو ہم کوشش کریں ہمارا جو گاہک جو چیز خریدتا ہے ہم سے یا پھر جو ایجنٹ ہماری چیز ہمارے گاہک تک پہنچاتا ہے اس کے ساتھ بات چیت کرے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے گاہک کو کیسی چیز پسند ہے اور اس کے مطابق چیز کو بنائیں۔ نیکسٹ ہے گاہکوں کی موجودگی۔ گاہکوں کی موجودگی کسی بھی کاروبار کی بنیاد ہوتی ہے، کیونکہ اگر ابھی ہمارا کاروبار اچھا چل رہا ہے ہمارے پاس گاہک ہے لیکن ہم اس بات پہ توجہ نہیں دیں کہ گاہک کم ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، کیا ہماری چیز میں کوئی خرابی ہے، تو پھر ہمیں مستقبل میں ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے گاہک جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی کاروبار کی موجودگی اس کی وجود کا حصہ ہوتے ہیں بہت بڑے، کیونکہ کاروبار ٹوٹل سارے کا سارا گاہکوں کی موجودگی پر انحصار کرتا ہے۔ گاہکی کاروبار کے وجود کو برقرار رکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایجادات۔ ایجادات کا مطلب ہوتا ہے نئے نئے طریقہ کار اپنانا، یعنی اپنی چیز کے اندر تبدیلی لے کے آنا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے بچے، اس کی بڑی اچھی اگزامپل جیسا کہ ہم جو ہے کپڑوں کا بنیادی مقصد ہوتا ہے جسم ڈھانپنا، لیکن آئے دن کپڑوں میں نئی نئی تبدیلیاں کیوں آتی ہیں، ڈیزائن تبدیل ہوتے ہیں، کپڑوں کی مختلف طرح کی کوالٹیز ہیں، تو بیسیکلی اسے کیا کیا جاتا ہے اپنے گاہک کو جو ہے اٹریکٹ کرنے کے لیے تاکہ اسے جو ہے چیز پسند آ جائے، اسی لیے ہم اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو ایجادات کے ذریعے سے ہم اپنی جو چیز بنا رہے ہیں اس کے اندر نئی نئی تبدیلیاں لے کے آتے ہیں، لاگت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے گاہک کو وہ چیز اس کی چوائس کے مطابق ملے جیسی وہ چاہتا ہے۔ نیکسٹ ہے متوسطین کی خدمات۔ متوسطین کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو آجر سے لے کے چیز صارف تک پہنچاتے ہیں۔ آجر یعنی چیز بنانے والا، یعنی ہم نے اگر چیز بنائی ہے ضروری نہیں ہے کہ گاہک ہمارے پاس ہی ہوگا، اس کا مطلب وہ دور بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم اسی طرح کے ایجنٹ کو مقرر کریں گے جو ہم سے چیز لے کر صارف تک پہنچائیں گے۔ تو یہاں پر ہم اپنے کاروبار میں جو ہے اسی طرح کی متوسطین کی خدمات بھی حاصل کرتے ہیں جو کہ
ہم سے چیز لے کر ساری تک پہنچاتے ہیں اور ہم انہیں ان کا معاوضہ کمیشن کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ثقافت۔ ثقافت کا مطلب ہوتا ہے رہن سہن کا طریقہ کار۔ اگر بچے ہم اس کی میننگ کو سمجھ لیں تو بہت آسانی سے اپنے سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم وہ کاروبار کا بیسیکلی جب بھی ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو ثقافت کو دیکھتے ہوئے چیز بناتے ہیں۔ فرض کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے ساڑی زیادہ لوگ نہیں پہنتے ہیں، وہ ہماری ثقافت کا رہن سہن کے طریقہ کار میں زیادہ شامل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کا کاروبار ہمارا ترقی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ لوگوں کی ثقافت کا حصہ نہیں ہے۔ لوگ تو ہمیشہ اپنے ثقافت تہذیب کے مطابق چیز کو استعمال کرتے ہیں، تو ہم کوشش کریں جب بھی ہم کاروبار کر رہے ہیں ثقافت اور تہذیب کے مطابق چیز کو بنا کے دیں تاکہ آسانی سے ہمارا کاروبار ترقی کر سکے۔ تو یہی تھا ہمارا لانگ کویسچن کاروبار کی خصوصیات۔